الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ بہت سال پہلے میں ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا کہ ایک اور ہمارے دوست جو کہ اسی ادارے میں استاد بھی تھے اور بہت کمال کے استاد تھے، وہ کسی کام سے تشریف لے آئے میری کلاس میں۔ ان کی نظر اچانک ایک بچے پر پڑی اور انہوں نے اس کو اپنی سیٹ سے اٹھنے کو کہا، سب کے سامنے اسٹیج پہ لے آئے اور اس کے قمیض کے کالر کو پکڑ کے انہوں نے جھٹکے دیے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کی قمیض کے کالر بہت گندے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کئی ہفتوں سے وہ دھویا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے خوب اس کو لتاڑا، خوب کھری کھری سنائی جسے کہتے ہیں، کہنا چاہیے، سب کے سامنے، ساری کلاس کے سامنے۔ اس بچے کو بہت برا محسوس ہوا۔ غلطی تو اس کی تھی کہ اس نے اپنی نظافت کا، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا تھا، لیکن اس کو اپنی بے عزتی اس لیے محسوس ہوئی کہ اس کو سب کے سامنے یوں ڈانٹا گیا تھا اور کہ سب کے سامنے اس کی گندگی اور اس کی کالر کو اور اس کی قمیض کو اور اس کے بالوں کو اور اس کی گردن کے بارے میں کہ بھئی یہ تم نے گردن کب سے نہیں دھوئی، تم نے کتنے ہفتوں سے تم نہائے نہیں، یہ ساری باتیں اس کو کہی گئیں۔ اس کو بہت برا لگا۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، بڑے تو چاہتے ہیں لیکن بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، لیکن بچوں اپنی عزت کروائی جاتی ہے، عزت مفت میں کوئی نہیں بانٹتا۔ عزت کروانے کے لیے آپ کو اپنا دھیان خود رکھنا چاہیے، آپ کو سیلف رسپیکٹنگ ہونا چاہیے۔ اپنی عزت خود کریں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ جب آپ سیلف رسپیکٹنگ ہوتے ہیں تو اپنے آپ تمام معاملات کا دھیان رکھتے ہیں، آپ ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے کوئی آپ پر انگلی اٹھا سکے۔ مثلا یہ جو میں نے ابھی معاملہ بیان کیا، اس میں یہ تھا کہ اس بچے کا قصور یہ کہ وہ اپنے جسمانی صفائی کا، کلینلینس کا خیال نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ خفت اٹھانا پڑی۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنا دھیان رکھیے، اپنی جسمانی صفائی کا، اندر کی صفائی کا تو رکھنا ہی ہے لیکن جسمانی صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہمیں صفائی کا خیال بہت رکھنا چاہیے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کالج آ جاتے ہیں یا اسکول آ جاتے ہیں اور ان کے کپڑے مناسب طور سے صاف نہیں ہوتے، ان میں گندگی ہوتی ہے، وہ میلے ہوتے ہیں، وہ خود میلے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کیسے کئی بچے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ دھوئے بغیر وہ اسکول میں یا کالج میں آ گئے ہیں اور سیدھا بستر سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کے بال بھی بنے نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کہیں گھر سے باہر جاتے ہیں، بلکہ گھر کے اندر بھی رہتے ہیں تو صاف ستھرے رہیے، لیکن جب آپ گھر سے باہر جائیں خاص طور پر تو اپنے آپ کو سنوار کے اور بنا کے اور سنوار کے آپ باہر جایا کیجیے، تاکہ آپ کی کم از کم جو ظاہری حالت ہے اس کی وجہ سے کوئی آپ سے نفرت نہ کرے، کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اس معاملے میں بھی انتہائی محتاط تھے۔ اپنی ہائیجین کا، اپنی کلینلینس کا، اپنی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت نظیف اور صاف ستھرے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں باہر سے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، یعنی اپنی اورل ہائیجین کا، اپنے دانتوں کو صفائی، اپنے منہ کی صفائی کرتے تھے، یہ ہے مسواک۔ تو ہمیں اور یہ جو منہ کی صفائی ہے یہ واقعی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کئی کئی دن شاید دانت صاف نہیں کرتے، وہ اسکول میں، کالج میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لیکن ان کے دانت صاف نہیں ہوتے، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کسی دوسرے کی وجہ سے، تو آپ دوسروں سے بھی سیکھا کریں۔ جب آپ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو کوشش کیا کیجئے کہ وہ چیز پھر آپ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے اندر ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے سے وہ خود سے وہ چیز کو دور کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک وضو سے پہلے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو یا دن کو کسی وقت بھی سو کر جب اٹھتے تھے تو وہ وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور اس کے کپڑے بہت میلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو برا لگا آپ کو۔ آپ نے پھر پوچھا اس کے بارے میں، کسی سے کہا، ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ اس کو کہیں برا محسوس نہ ہو، لیکن کسی کے ذریعے سے ہی اس کو کہلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آیت کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، یعنی پانی وانی میسر نہیں ہے کہ جس سے اپنے کپڑے دھو لیا کرے۔ یہ ظاہر پیغام انڈائریکٹلی اس تک پہنچ گیا اور پھر آئندہ اس نے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس کے بال پراگندہ سے تھے اور کپڑے بھی میلے کچیلے تھے، غبار آلود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کے رکھو کچھ؟ اس نے کہا جی مال تو بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے اس کا اثر تمہارے اوپر، تمہاری پرسنالٹی پر نظر آئے۔ مطلب اللہ نے مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تو ان پیسوں کا اچھا استعمال یہ ہے کہ آپ ان کو پیسوں کو اپنے لیے اوپر بھی تو خرچ کریں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں۔ بہت زیادہ اس میں ایکسیس میں بھی انسان نہ جائے، لیکن اپنے آپ کو مناسب طور پر بنا سنوار کے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی صفائی اور ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک امیج جو دوسروں کے سامنے جاتا ہے اس کو بنانے میں یہ بہت مددگار رہتا ہے، اور ہم لوگوں کی نفرت کا اور کراہت کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اپنی جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔